اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شاہ جیلاں تیرے در کی قسم تیری یاد سے جی بہلاتے ہیں، سب غوث کتب ابدال ولی تیرے نام کا صدقہ کھاتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالقہ صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، آج اس ویڈیو میں حضور میرا محی الدین حضرت السیدی الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کے اوپر چند ایک باتیں آپ کی ذات مقدسہ پہ عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ میری انتہائی قابل ساتھ احترام دیکھنے والوں سے گزارش ہے، میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب فرمائیں، لائک کریں اور آپ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسے پہنچائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شان کو جا بجا قرآن حکیم کے اندر خود ارشاد فرمایا۔ کبھی ارشاد فرمایا خبردار میرے دوستوں کو، میرے ولیوں کو، انعام یافتہ کو نہ دنیا کے اندر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی آخرت کے اندر غمگین ہوگے۔ کبھی فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور کبھی رب العزت جل وعلا نے انہیں یوں ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ الغرض جا بجا اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنے ولیوں، اپنے دوستوں، انعام یافتہ اور قرب یافتہ بندوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود تحسین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ واجب الاحترام حضور سیدی میرا محی الدین حضرت السیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ واز نہیں فرمایا کرتے تھے شروع میں، تو ایک روایت کے مطابق آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن حضور سیدی میرا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک کے اندر ڈالا اور پھر آپ نے واز کہنا شروع کر دیا۔ اور ایک روایت یہ میں نے پڑھی، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے گلے کے اوپر یہ آیہ مبارکہ پڑھ کے دم فرمائی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ 7 مرتبہ، تو پھر آپ واز فرمانا شروع کر دیا۔ اور پھر آپ ایسا فصیح و بلیغ واز فرماتے، سپیچ کرتے کہ ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا اور بیک وقت جو صف اول کے اندر بیٹھا ہوتا جیسے آواز اس کو پہنچتی تھی ویسے ہی جو آخری صف کے اندر بندہ بیٹھا ہوتا تھا اسے بھی ویسے ہی آواز پہنچتی تھی، کیونکہ حضرات اولیاء کرام انبیاء علیہ السلام کے کمالات کے مظہر ہوتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام خالق کائنات کے انوار و تجلیات کے مظہر ہوتے ہیں۔ واجب الاحترام حضور سید میرا محی الدین شہزاد لامکانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ سن 529 ہجری میں شیخ ابو الحسن سعد انصاری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی کی مجلس بعد میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں غوث پاک رضی اللہ عنہ کی مجلس بعد میں حاضر ہوا تو آپ اس وقت زہد کے موضوع پہ گفتگو فرما رہے تھے۔ میں نے کچھ دیر زہد کے موضوع پہ آپ کی گفتگو کو سنا تو میرے دل میں خیال آیا کیا ہی اچھا ہو عبدالقادر رضی اللہ تعالی عنہ آپ زہد کی بجائے اب تھوڑا سا معرفت کے موضوع پہ بھی گفتگو فرمائیں۔ حضرت شیخ ابو الحسن سعد انصاری فرماتے ہیں جب میرے دل میں خیال آیا کہ حضور اب زہد کا بیان کافی ہو چکا ہے، کاش کہ آپ معرفت کے اوپر موضوع گفتگو کریں، تو آپ فرماتے ہیں حضور سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی نے کچھ دیر کے بعد فرمایا مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے کہ زہد کا بیان کافی ہو گیا، اب معرفت پہ بیان کرتے ہیں۔ حضور سیدی شیخ ابو الحسن سعد انصاری رحمت اللہ علیہ جو اس واس کے سپیچ کے لسنر
سن رہے تھے، سماعت کر رہے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ پھر میرے دل کے اندر خیال آیا کیا یہ اچھا ہو کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب معرفت کے علاوہ تھوڑا سا شرک کے موضوع پہ گفتگو فرما دیں۔ کچھ دیر گزری تو شیخ سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب معرفت کا بیان کافی ہو گیا، اب شرک کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدی ابو الحسن سعد انصاری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کیا یہ اچھا ہو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا اور بقا کے موضوع پہ گفتگو کریں۔ ابھی میں نے دل میں خیال کیا تو سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب شرک کا موضوع کافی ہو گیا، اب فنا اور بقا کے موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح غیب و حضور کے موضوع کا خیال میرے دل میں آیا تو میرا محی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا شرک کا موضوع کافی ہو گیا، اب غیب و حضور کی گفتگو کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بالآخر سیدی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا ابو الحسن کیا یہ تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنے ولیوں کو طاقتیں عطا کی ہیں، فرمایا اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طاقتیں تھی، یہ اللہ رب العزت جل وعلا کے عطائیں تھیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا جو دل میں موضوع سوچ رہا ہے آپ اسی موضوع کے اوپر گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہزاروں کا مجمع تھا، اچانک زور و شور سے اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو گئی، چھماچھم بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضور سیدی میرا محی الدین شہزاد لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اپنے چہرے کو اوپر اٹھایا اور کہا یا اللہ میں تیرے لیے لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو اسے منتشر فرما رہا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ فوراً مجمع سے بارش کا برسنا رک گیا اور مجمع سے ارد گرد گرد و نواح میں بارش برس رہی تھی، لیکن مجمع کے اوپر بارش جو ہے وہ برسنا بند ہو گئی۔ تو یہ اللہ پاک نے اپنے ولیوں کو مقام عطا کیا ہے۔ اگر میں اس کے ریلیونٹ قرآن و حدیث پیش کرنا شروع کر دوں تو میری گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ میں اشارہ کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پاک ہے، فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں، اولیاء ہیں، اس کے دوست ہیں، مقربان الہی ہیں، جو کسی کام کے اوپر اللہ کی قسم ارشاد فرما لیں اللہ ویسے ہی فرما دیتا ہے جیسے کہ اس کے ولیوں کی، اس کے دوستوں کی مقبولان بارگاہ الہی کی منشا اور مرضی ہوتی ہے۔ تو واجب الاحترام اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ کے بیٹے سید عبد الرزاق انہوں نے جب تحصیل علم کیا، علم حاصل کر لیا تو پھر اپنے سید عبد الوہاب انہوں نے آپ سے اجازت طلب کی کہ حضور میں نے تحصیل علم کر لیا ہے تو واعظ کی اجازت دیں۔ تو آپ نے اجازت ارشاد فرمائی حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے، تو آپ کے صاحبزادے ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، آپ نے واعظ فرمایا اور بڑی آپ نے قیمتی گفتگو کی، لیکن وہ کیفیت اور وہ رنگ جو حضور غوث پاک کی واعظ کے دوران ہوتا تھا وہ محسوس نہ کیا۔ حضور غوث پاک کو آ کے یہ عرض کیا، حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں اور آپ ممبر پہ بیٹھ کے کوئی دقیق گفتگو نہیں کرتے، آپ صرف اپنے مریدین و متقیدین محبین جو بیٹھے ہوئے تھے، آپ گزشتہ شب کا آپ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ کل رات میرے اہلیہ نے کورے سکورے میں مٹی کے برتن میں انڈے بھون کے رکھے ہوئے تھے تو بلی آئی اور اس نے اس کو گرا دیا۔ تو واجب الاحترام جب آپ نے یہ کہا تو آپ کا یہ کہنا تھا کہ مجمع کے اندر ایک رنگ اور ایک کیفیت جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئی۔ تو آپ کے بیٹے نے جب یہ بات پوچھی تو کہا کہ یہ چیز جو ہے بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے کہ میں نے کئی سینکڑوں بزرگوں کی صحبت اختیار کی ہے اور ان کی نظر میں جو ہے نظر کیمیا نے یہ طاقت عطا کر دی ہے کہ اب جب میں گفتگو کرتا ہوں تو اس کے اندر طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ یہ بزرگان دین اور صاحب نظر کی دعاؤں کا اثر ہے۔ تو اسی لیے کسی نے کہا کیا خوب کہ دل سے جو نکلے بات وہ اثر رکھتی ہے پر نہیں مر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ تو اللہ والوں کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ جو بھی ارشاد فرما دیں اس کے اندر جو ہے ایک لذت ہوتی ہے، چاشنی ہوتی ہے۔ فارسی کے اندر بھی ہے کساں کے وحدت پرستی کنن، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدت کے جام پی لیتا ہے، اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، تو پھر اسے ہر شے کے اندر جو ہے اللہ رب العزت جل وعلا کی وہ انوار و تجلیات نظر آتے ہیں جس سے وہ
سراپا رقص کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی روح کو ایک خاص لطف محسوس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی علمی بات نہیں کی، لیکن گزشتہ شب جو ان کے ساتھ واقعہ ہوا صرف اس کو جو ہے وہ گوش گزار کیا، اپنے سامعین اپنے مرید محبین سے شیئر کیا، اس سے بھی لوگوں کے اوپر کیفیت طاری ہوگی۔ تو اصل میں یہ جو کیفیت تھی اس واقعے کی وجہ سے نہیں تھی، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی زبان کی تاثیر تھی جس سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی زبان کی تاثیر تھی جو ہمہ وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے تر رہتی تھی، اس زبان کی تاثیر تھی جو ہر وقت بحالت روزہ رہتی تھی، جو غیبت نہیں کرتی تھی، جو چغلی نہیں کرتی تھی اور دوسرے لوگوں کی عزت نفس کو نہیں کاٹتی تھی، ہمہ وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے اندر محو رہتی تھی، مشغول رہتی تھی۔ تو یہ زبان اللہ کی محبوب زبان تھی، یہی وجہ ہے اس زبان سے پھر جو نکلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے لوگوں کے اوپر کیفیت طاری کر دیتا ہے۔ واجب الاحترام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ واز فرما رہے ہیں، آپ کی مجلس بعد میں شیخ علی بن ابی نصر آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی واز شروع نہیں ہوا، مجلس واز سجی تھی، واز شروع ہونے والا تھا کہ آپ کے ممبر شریف کے سامنے بیٹھے ہوئے درویش حضرت شیخ علی بن ابی نصر رحمت اللہ علیہ انہیں اونگ آ گئی، آپ ممبر شریف سے نیچے تشریف لائے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شیخ علی بن ابی نصر درویش اللہ کے ولی ان کے سامنے بادب کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب انہیں آنکھ کھلتی ہے تو غوث پاک کو کھڑا دیکھتے ہیں مؤدب تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور مجھے نیند آ گئی تھی۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس بات کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ تم سوئے تھے، تیری قسمت جاگ رہی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیری خواب کے اندر تشریف لائے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں متشکل نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ ابھی ابھی خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، انہی کے ادب کے اندر میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا تھا، بتاؤ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے تھے؟ شیخ علی بن ابی نصر کہتے ہیں حضور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تلقین فرما رہے تھے عبد القادر کی مجلس کو نہ چھوڑنا، عبد القادر کی مجلس کو نہ چھوڑنا۔ واجب الاحترام یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ اسی طرح عیسائی راہب سنان، اس نے اسلام قبول کیا، اسے جب اسلام قبول کیا تو ایک مرتبہ حضور غوث پاک کی محفل واز سجی ہوئی تھی، ہزاروں کا سینکڑوں کا مجمع تھا، تو دوران مجلس کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں میں آج تمہیں اپنے عیسائیت چھوڑنے اور اسلام قبول کرنے کا واقعہ بتاتا ہوں۔ اس راہب عیسائی پادری سنان جو تھا وہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم تھا، بڑی عزت اور مقام ملا ہوا تھا عیسائیت میں، لیکن مجھے اپنے مذہب کے بارے میں کچھ ششپنٹ ہوا، کچھ حوالات ہوئے جو دور نہ ہو سکے، یہاں تک کہ مجھ پر حضور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی حقانیت واضح ہو گئی، لیکن اب میں چاہتا تھا اس وقت روئے زمین پہ جو سب سے افضل ترین ہستی ہے اس کے دست حق پرست کے اوپر میں اسلام قبول کروں اور توبہ کروں، لیکن میں پریشان تھا کون سا ایسا بندہ ہے؟ فرماتے ہیں میں سویا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری خواب کے اندر تشریف لائے اور کہا سنان اس وقت روئے زمین کے اوپر جو افضل ترین شخص ہے وہ عبد القادر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے، سنان جاؤ اور ان کی مجلس کو لازم پکڑو اور انہی کے دست حق پرست کے اوپر توبہ کرو اور اسلام کو قبول کر لو۔ تو یہ راہب سنان جو تھا اپنے عیسائیت چھوڑنے کا اسلام قبول کرنے کا یہ واقعہ بیان فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔